السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کب ایک ہفتہ چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، ایک سال کے بعد دوسرا سال، اور یوں ہی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ وقت کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہفتے دنوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، اور سال مہینوں کے برابر اس وقت ہو چکا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، تو اسی لیے اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں لگائیے اور اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو ہمارا دلی والا پلان تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی چرچا کر لیتے ہیں۔ دلی میں ہم لوگ ملاقات نہیں کر پاتے ہیں نا، میں دلی بہت جاتا رہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرے سے ملاقات ہو جائے۔ تو پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ لوگوں سے ایک آئیڈیا لیا تھا، لائیو سیشن میں بھی ایک آئیڈیا آپ لوگوں سے لیا تھا، تو وہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ آئی تھی کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک ملاقات کا پروگرام رکھا جائے۔ تو میں نے یہ فائنل کیا ہے کہ اب جو سنڈے آ رہا ہے، یعنی آج کون سی تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے، 21 تاریخ میں جو سنڈے آ رہا ہے، اب جو آنے والا سنڈے ہے، تو انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ممکن ہوگی انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو سنڈے میں عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک انشاءاللہ میں جامع مسجد میں رہوں گا۔ آپ لوگوں سے میری اب درخواست ہے کہ جب میں آپ لوگوں کے لیے دہلی جامع مسجد آ رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اپنا وقت فارغ کر کے جامع مسجد تشریف لائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے جو ولاگرز اور دنیاوی چینل جو چلانے والے لوگ ہیں، ولاگرز، ایکٹرز، سنگرز، ان سے ملاقات کرنے والے تو بڑی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، علماء سے لوگ ملاقات کرنے میں نہ جانے کیوں کتراتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ڈر، وہ خوف، وہ دوری جو علماء اور عوام کے بیچ میں وہ ختم ہو۔ نوجوان علماء سے ملاقات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں مولانا صاحب ڈانٹ نہ دیں، ہے نا؟ تو میرے سے تو آپ بالکل نہ ڈریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ہم نے ملاقات کا سیشن رکھا ہے انشاءاللہ عصر سے مغرب تک کا جامع مسجد کے اندر، اب جامع مسجد میں کون سی جگہ رکھنا چاہیے وہ بھی کامنٹ کر کے آپ بتائیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ملاقات کے لیے تشریف لائیں، مجھے اچھا لگے گا۔ میرے جو بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے سے آپ نے قرآن پڑھا ہے، میرے سے کچھ سیکھا ہے، دین کی نسبت سے انشاءاللہ ہم سب لوگ بیٹھیں گے، اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا بھی لے آنا یار، وہیں دسترخوان لگا کے انشاءاللہ کھائیں گے پیئیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملاقات والے وقت کو جو ہم نے رکھا ہے ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جناب والا۔ بہت سارے سوالات ہیں، اور پہلا سوال جو پوچھا ہے دیسی کچن نے پوچھا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ خواتین میرے ساتھ فوٹو لے لیتی ہیں، ویڈیو بھی بنوا لیتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں وہ جو شبانہ تھیں، ان کے کوکنگ چینل ہے ان کا انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، ان کے گھر پر بھی میں دعوت پر گیا تھا، ان کے ساتھ بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اور بھی میں فوٹو وغیرہ لے لیتا ہوں۔ دیکھو آج کل جو ہے نا، سختی کا ٹائم نہیں ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اگر کوئی دین کے قریب ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دین سے اور قریب کیا جائے، کیونکہ دین سے اگر کوئی قریب ہو رہا ہے اور جہاں شریعت نے گنجائش کے پہلو دیے ہیں، تو گنجائش کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ آپ سب اس گنجائش پر عمل کرنا شروع کر دیں، لیکن جہاں گنجائش کے پہلو ہیں اور جہاں شریعت نے نرمی کا معاملہ کیا ہے، وہاں نرمی کے ساتھ ہی ہمیں لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سب کے ساتھ فوٹوز بھی لے لیتا ہوں، ویڈیوز بھی لے لیتا ہوں، بعض دفعہ مجھے لڑکیاں بھی مل جاتی ہیں، عورتیں بھی مل جاتی ہیں، میرے ساتھ فوٹو ویڈیوز لیتی ہیں، منع نہیں کرتا میں، کیونکہ اس ٹائم میں جب دین سے لوگوں کی بہت دوری ہے، کوئی اگر دین کی وجہ سے فوٹو لینا چاہ رہا ہے، ویڈیو بنانا چاہ رہا ہے، قریب ہونا چاہ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت مشفق انداز میں، مشفقانہ انداز میں، محبت بھرے انداز میں، نرمی کے ساتھ اس کو دین سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، سختی، ارے یہ ناجائز، یہ حرام، یہ غلط، ان سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنائیت کا معاملہ ہم علماء کو خاص طور پر اختیار کرنا پڑے گا، تاکہ جو عوام اور علماء کے درمیان دوری ہو چکی ہے کہ ڈر جاتے ہیں لوگ، سہم جاتے ہیں۔ کل بھی 3 لڑکے آئے، بلند شہر سے آئے، اور بلند شہر سے وہ یہاں کسی رشتہ داروں کے آئے ہوں گے۔ میں تفسیر ریکارڈ کر رہا تھا، انہوں نے دروازہ اوپن کیا، میں نے کہا بھی میں آتا ہوں۔ 10 منٹ انہوں نے میرا باہر ویٹ کیا، میں نے ان کو اندر بلایا، یہاں بٹھایا، پھر وہ لوگ ڈر رہے تھے، فوٹو کی نہیں بول پا رہے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے بولا فوٹو نہیں لیا آپ لوگوں نے؟ وہ کہنے لگا جی مفتی صاحب فوٹو تو لینا ہے۔ تو میں نے کہا ڈر لگ رہا تھا، بولے ہاں آپ کہیں ڈانٹ نہ لگا دیں۔ تو میں نے کہا ڈانٹ کیوں لگاؤں گا میں، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟
میں نے ان کے ساتھ فوٹو لی, بہت اچھے سے بات کی, ایک دم دوستوں کی طرح. میں اپنے یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ان کے ساتھ بھی دوستانہ تعلق. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ماحول چل رہا ہے, ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کو دین سے قریب کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے. جب لوگ دین پر آ جائیں تو پھر جو ہے نا آپ سختی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ سختی کریں گے تو لوگ جو دین سے تھوڑا بہت قریب ہیں اس سے بھی دور ہو جائیں گے. اسی لیے بعض دفعہ آپ میری ویڈیو میں وہ چیزیں دیکھ لیتے ہوں گے جو آپ کو پسند بھی نہیں آتی ہوں گی, آپ سوچتے ہوں گے یار مفتی صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہے نا. تو وہ میں جو کرتا ہوں, جو حرام چیزیں ہیں اس میں تو کوئی ایگریمنٹ ہے ہی نہیں ہے. حرام چیزوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جس کو قرآن نے حرام کہا, جس کو حدیث نے حرام کہا, لیکن جو شریعت میں گنجائش کے پہلو نکلتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون پوری ایک دم ڈریس اپ ہے, فل اپنے آپ کو کور کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن چہرہ اس کا اوپن ہے, تو کسی نہ کسی حد تک تھوڑی بہت, ہاں ٹھیک ہے, پسندیدہ عمل یہ شریعت میں نہیں ہے لیکن اس کی گنجائش ملتی ہے. تو میں ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی فوٹو لے لیا, تو آپ لوگ بولتے ہیں یار مفتی صاحب کیسے کام کر رہے ہیں. تو جہاں گنجائش کے پہلو ہیں, نرمی جہاں شریعت نے رکھی ہے, وہاں ان حالات میں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں کیونکہ آج کل ویسے ہی لوگ دین سے بہت دور ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. کوکنگ کا ان کا چینل ہے جس پر میں اپنا فیس اور ہینڈز نہیں دکھاتی ہوں, لیکن میں وائس اوور نہیں کرتی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. تو کس حد تک ہے آپ بتائیں گے کہ میں وائس اوور کروں یا نہیں. دیکھیے آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ وائس اوور کرنا ہے تو آپ کر سکتی ہیں. جس طرح سے مجبوری میں عورتوں کو گھر سے باہر جا کر کمانے کی اجازت ہے, ضرورت پر گھر سے باہر جا کر سامان خریدنے کی اجازت ہے, ضرورت پر گھر سے باہر بھی جا سکتی ہیں, ڈاکٹر بننے کی اجازت ہے, ڈاکٹر بننے کے بعد مریضوں کا علاج کرنے کی اجازت ہے, ایسے ہی اگر آپ کا کوکنگ کا کوئی چینل ہے تو آپ اس پر وائس اوور کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عورت کی آواز کا جو پردہ ہے تقوی کی مطلب بہت زیادہ, یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ مطلب مردوں کے ساتھ بات چیت زیادہ فضول باتیں خواہ کی, ہے نا, یا اپنی آواز کو اتنا بلند کر کے بولنا کہ لوگ آپ کی آواز کو سنیں. تو تقویٰ تو یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو تقویٰ مطلب اگر آپ 100 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہے آپ اپنی آواز کا بھی پردہ کریں, ہے نا. لیکن اگر کسی خاتون کو ضرورت ہے یا ضرورت نہیں بھی ہے تو وائس اوور کرنے کی گنجائش ہے, وائس اوور کرنے کی اجازت ہے. آپ وائس اوور اپنے کوکنگ کے چینل پر کر سکتی ہیں. اب یہ آپ کی چوائس ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھو وہ خواتین جن کو اللہ نے خوب دے کے رکھا ہوا ہے, ان کے شوہر خوب مالدار ہیں اور ان کو کمانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, پیسہ ان کے پاس آلریڈی ہے, تو وہ ان تمام چیزوں سے بچ کے رہیں. سوشل میڈیا سے بھی بچیں, اپنے فوٹوز سے بھی بچیں, اپنی وائس سے بھی بچیں, پوری پاک دامنی والی تقوی کی 1 نمبر والی زندگی گزاریں. اور جن خواتین کو ضرورت ہے, مان لیجئے ان کے انکم کے جو سورسز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں, شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, یا شوہر کی تو ہے لیکن ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ ایکسٹرا کمانا چاہتی ہیں, تو ایکسٹرا کمانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. تو پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے وائس اوور بھی کی جا سکتی ہے نا. اور پردے کا دائرہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ میں کبھی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. تو وائس اوور کرنے کی اگر ضرورت آ رہی ہے تو کر سکتی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر ضرورت نہیں ہے تو نو پرابلم, کوئی حرج, تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا جی, اگلا سوال جو پوچھا ہے فضا نے پوچھا ہے, مفتی صاحب کیا کنواری لڑکی اپنے ہاتھ اور پیر کے بال صاف کر سکتی ہیں؟ پلیز ضرور بتائیں. کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خواتین چاہے شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ ہوں, اپنے جو باڈی پر بال وغیرہ آ جاتے ہیں ان کو کلیئر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. عالیہ اسلم پوچھتی ہیں بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ میرا نام عالیہ ہے, گنج ڈنڈوارہ سے. میں آپ کی 6 ایئر پرانی سبسکرائبر ہوں اور آپ کی ویڈیوز اور سنڈے کمنٹ باکس کا بے صبری سے انتظار کرتی ہوں. نمبر 1, محرم کے مہینے میں گھر کی صاف صفائی جالا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, چوہوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے محرم جیسے اللہ نے اور دوسرے مہینے بنائے, ایسی محرم کا مہینہ بھی بنایا. محرم کے اندر جو قربانی کے واقعات پیش آئے ہیں, اسلام کی تاریخی تو پوری قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. محرم کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم محرم کے اندر جو واقعات پیش آئے ان واقعات کو پڑھیں اور اپنا ایمان کو تازہ کریں, ہے نا. صفائی تو آدھا ایمان ہے, صفائی آدھا ایمان ہے, اور نماز پڑھنا ضروری ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے. تو دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ محرم کے مہینے میں ہمیں بڑھا دینا چاہیے. تو صفائی ہے تو ہمیں اور بڑھا دینا چاہیے کہ گھر ہمارا اور چمکے. اور پاکی اور صفائی تو آدھا ایمان ہے. تو اسی لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, گھر کی صفائی بھی کرنا چاہیے, بلکہ زیادہ کرنا چاہیے, ہے نا. عبادت محرم کے مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ محرم کا مہینہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں سے ایک ہے. اور پھر محرم کے مہینے میں تاریخ کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کیا کیا واقعات پیش آئے, کیوں پیش آئے, اور ان واقعات پر اہل بیت نے کس طرح سے ہمت کا مظاہرہ کیا, کس طرح سے وہ باطل کے سامنے جھکے نہیں, وہ ٹیڑے رہے,
انہوں نے ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا. یہ واقعات پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے. تو کرنے کے کام یہ ہیں، لیکن لوگوں میں چلتا ہے کہ وہ توا نہیں چڑھانا چاہیے، مچھلی نہیں کھانا چاہیے، کہ صاحب وہ صفائی نہیں کرنا چاہیے. تمام طرح کی باتیں جو چلتی ہیں ان کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے نا. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 2، ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے سنا ہے کہ لڑکے کا پیشاب پاک ہوتا ہے اور لڑکی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. دیکھو، آس پاس کے لوگوں سے سن کر آپ کسی بات کو دین کا حصہ نہ سمجھو. ناپاکی ہوتی ہے نا. لڑکے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لڑکی کا پیشاب بھی ناپاک ہے. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بس یہی ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، ایمان ختم ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ ایمان ختم ہونے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ اس کے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہوں، حرام حلال میں کوئی فرق نہ کرے، صحیح غلط میں کوئی تمیز نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف اس کے دل سے، اللہ کا خوف ختم ہو جائے، رسول کی اطاعت اس کے دل میں سے نکل جائے. نہیں، اسے مطلب ہی نہیں ہے، بس جو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. مہک پروین پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا صحیح ہے غلط ہے؟ وسیلہ لگا کر دعا مانگی جا سکتی ہے. حضور کا وسیلہ لگا کر، بزرگان دین کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اس کا حدیث جو ہے نا، اس کا جو ثبوت ہے وہ حدیث سے ہے. تو وسیلہ لگا کر دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. جیسے وسیلہ لگا کر ہم بولتے ہیں نا، سپوز دیٹ ہمارے کسی ودھائک سے تعلق ہوتے ہیں، تو ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ودھائک صاحب ہمارے ریلیٹیو ہیں. مان لیجئے آپ میرے سے مل کے آئے ہیں، تو آپ علماء میں جب بیٹھے ہیں تو بولیں گے یار میں دیکھو میں مفتی قاسمی صاحب کو جو ہے نا میں تفسیر ان کی سنتا ہوں، ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو تو لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگیں. ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے، بھائی صاحب میرے گھر میں بھی ڈاکٹر ہیں. تو ایسے ہی حضور کا وسیلہ لگا کر دعائیں مانگی جا سکتی ہیں کہ ہماری دعائیں تو اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ قبول ہوں، لیکن ہم نبی کا وسیلہ لگا کر مانگتے ہیں. مطلب کہ یا اللہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، تیرے اس نبی کا امتی ہوں جو آخری پیغمبر تھے، تیرے لاڈلے نبی کا امتی ہوں. یا اللہ جس نبی سے تو پیار کرتا ہے اس نبی کا امتی ہوں. یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے. میری دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں میں مجھے شامل فرما لے، وہ خیر مجھے عطا فرما دے، ان شرور و فتن سے میری حفاظت فرما. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. چلیے. اچھا جی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پروگرام کراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزڈ بائی، پھر ایک بڑی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے اٹریکٹ ہوں کہ اچھا. تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں، ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے واسطے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کے واسطے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ قبول کر لے. تو ایک واسطہ مطلب ریکویسٹ ہے نا، یہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے. اچھا جی، سلفراسی کڈنگ پتہ نہیں کیا نام ہے، کیا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ویڈیو کال نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے. لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں یعنی آپ کہیں دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ کہیں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اب صاحب پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اب نکاح کرنا چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک فون آیا تھا میرے پاس، تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ مفتی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میرا نکاح پڑھوا دیں بس. نکاح تو میں نے کہیں بھی پڑھوا لو یار نکاح. نہیں، آپ سے ہی مجھے پڑھوانا ہے. تو بھیا کیوں پڑھوانا ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کو بلا کے اپنے علاقے کے مولانا صاحب سے نکاح پڑھوا لو. نہیں، مجھے آپ سے پڑھوانا ہے. تو مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ہم آپ کو دعائیں دیں گے، ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم آپ سے نکاح اس لیے ایکچولی پڑھوانا چاہتے ہیں کیونکہ آن لائن نکاح ہونا ہے. تو میں نے ان سے کہا آن لائن نکاح نہیں ہوتا ہے. آن لائن نکاح نہیں ہو سکتا ہے بھائی. نکاح ہوتا ہے کوئی گیم چل رہا ہے کیا؟ آن لائن چل جائے گا. کوئی کانفرنس چل رہی ہے؟ نکاح ہے یہ. نکاح ایک ذمہ داری والا کام، بہت بڑا کام. النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے نا آدھا ایمان ہے. کیا آپ نے کوئی ہنسی کھیل سمجھ رکھا ہے؟ کوئی مووی کا سین چل رہا ہے کہ صاحب آن لائن نکاح پڑھا دیں گے نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہے یہ. بولے سب نے تو مجھے بتایا، میں نے جس نے بتایا اس سے جا کے آپ نکاح پڑھوا لو. آن لائن نکاح نہیں ہوتا ہے. آن لائن نکاح نہیں ہوتا، چھپ کر نکاح نہیں ہوتا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی، 2 گواہ ہوں، میاں بیوی ہوں اور قاضی صاحب ہوں، نکاح ہو جائے گا. یہ تب ہے جب دل میں کھوٹ نہ ہو، ہے نا، جب دل میں کھوٹ نہ ہو.
یعنی کم سے کم جو کرائٹیریا ہے نکاح ہونے کا وہ شریعت نے بیان فرمایا کہ دو گواہ ہوں، کم سے کم 2 گواہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چھپ کر نکاح کرنا شروع کر دیے جائیں. اب لوگوں میں ایمانداری باقی نہیں بچی ہے. لڑکیوں کے ساتھ اگر کوئی اپناپن دکھا رہا ہے تو اس کا مقصد کوئی نکاح کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد اس لڑکی کے ساتھ عیاشی کرنا ہے. جب عیاشی عام ہے، دھوکہ عام ہے، گرل فرینڈ والا ریلیشن شپ عام ہو چکا ہے، لڑکیوں کو پھنسانے کے نئے نئے طریقے چل رہے ہوں، اس موقع پر چھپ کر نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ وہ تو جب لوگوں کے اندر دیانتداری تھی، ایمانداری تھی، صحابہ اکرام کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے. صحابہ اکرام کے بعد تابعین، بہترین زمانہ چل رہا تھا جب دھوکہ کم تھا، سچائی زیادہ تھی. کرائٹیریا یہ تھا کہ کم سے کم 2 گواہ ہوں. یعنی لوگ نہیں مل رہے اور نکاح اتنا آسان تھا کہ جہاں کوئی لڑکی پسند آ گئی، کوئی لڑکا پسند آ گیا، فوراً نکاح کر دو بھائی. تب تھا یہ. اب کیا ہو گیا ہے کہ دنیا بھر کے ملک کے اندر جتنے رشتہ دار ہوں سب آ جائیں گے تب نکاح ہوگا، پورا ایک دم بہترین والا فنکشن ہوگا. تو اب نکاح تو ہم نے ویسے ہی مشکل بنا دیا، اور اس میں بھی مشکل یہ آ گئی ہے اب کہ چھپ کر نکاح کرو. صاحب یاد رکھیے، چھپ کر نکاح نہیں ہوتا، چھپ کر تو گناہ ہوتا ہے. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں یہ والی بات کہ چھپ کر اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، چھپ کر نکاح نہیں ہوگا. نکاح کا مطلب ہی ہے کہ عورت کی عزت محفوظ رہے. چھپ کے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرے گا، نکاح کیسے ہو جائے گا؟ اس لڑکی کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے، اور نکاح کا مقصد ہی یہ تھا کہ عزت محفوظ رہے. چھپ کے ایک لڑکے نے نکاح کر لیا، ریلیشن شپ بھی قائم ہو گیا ہے نا. اب جو ہے جناب والا وہ حمل بھی ٹھہر گیا، یا 6-7 مہینے 1 سال اس نے جتنا چلا، ان لوگوں کا رشتہ خوب چلا، چھپ چھپ کے یہ لوگ ملتے رہے. آخر میں لڑکے نے کہا کہ بھیا السلام علیکم، موبائل آف کر لیا. اب لڑکی پریشان ہو رہی ہے، اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. بتائے تو کیا بتائے، کیسے بتائے سماج کو کہ یہ اس لڑکے کی اولاد ہے، میں نے تو شادی کر لی تھی چھپ کر. تو نکاح نہیں ہے تو فتنہ ہو گیا. تو نکاح کا مقصد سمجھو آپ. جب نکاح کا وہ مقصد ہی حل نہیں ہو رہا ہے چھپ کر نکاح کرنے سے، تو وہ نکاح کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو. مسجد میں نکاح کرنا سنت کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد میں مجمع زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب تو لوگوں نے کھیل بنا لیا، ابھی آن لائن نکاح اور آ گیا ہے. ہاں آن لائن نکاح کی ایک صورت، جب دل میں کھوٹ نہ ہو، میں پھر بول رہا ہوں دل میں کھوٹ نہ ہو، دیانتداری، امانتداری، سچائی عام ہو، دھوکہ دینا مقصد نہ ہو. لیکن آج کل 100 میں سے 99 لڈو اگر زہر کے ہوں تو کون چاہے گا ایک لڈو کھانا؟ 100 میں سے اگر ایک لڈو بھی زہر کا ہوگا تو کوئی نہیں کھائے گا. تو آج کل تو یہی سچویشن چل رہی ہے نا. تو آن لائن نکاح، ہاں گھر والوں کو پتہ ہے، لڑکے والوں کو بھی پتہ ہے، لڑکی والوں کو بھی پتہ ہے، دونوں فیملیز کو پتہ ہے. اب کسی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں فیملیز والے، اور نکاح کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی والے یا لڑکے والے یا دوسرے ملک میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے، اور وہ وکیل ایک جگہ پر موجود ہوں اور نکاح ہو جائے گا نکاح. لیکن یہ جو چل رہا ہے آج کل، اس کے پیچھے 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے. بس یہ کرائٹیریا طے کر کے جو بہت سارے غلط سلط نکاح معاشرے میں چل رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بعد میں کتنے فجیتے ہوتے ہیں. ہمارے شہر فیروز آباد میں کتنی بار ایسے کانڈ ہو چکے ہیں کہ قاضی نے جس نے نکاح پڑھایا اس کے بھی مصیبت بن گئی اس کے لیے. وہ نکاح کیا کیا انہوں نے کہ چھپ کے نکاح پڑھا دیا، لڑکا اور لڑکی اور 2-3 گواہ، اور چھپ کے نکاح کرا دیا. بعد میں جب پتہ چلا تو پولیس کارروائی کر رہی ہے، قاضی کو بھی پکڑتی پھر رہی ہے. وہ کام کیوں کرنا ہے یار؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ویڈیو کال اور یہ چھپ کے نکاح سبھی غلط طریقے ہیں. نکاح کو نکاح کے طریقے سے کرو، چھپ کے گناہ ہوتے ہیں، چھپ کے نکاح نہیں ہوتے. چلیے محمد جاوید، میں غازی آباد سے ہوں، دہلی. آپ کون سی ڈیٹ میں آ رہے ہو بتا دیجئے، مجھے بھی آپ سے ملاقات کرنی ہے. جاوید صاحب انشاءاللہ فائنل ہو گئی ہے ڈیٹ. اب جو سنڈے آئے گا تو اس میں دلی کی جامع مسجد میں انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک. فیضان پٹھان، مفتی صاحب کیا حج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پر اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ زکوٰۃ تو دینی پڑے گی بھائی، جو بھی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. گلناز انصاری، اچھا انہوں نے پچھلے ہفتے بھی سوال کیا تھا اور ان کے کافی اچھے سوالات ہوتے ہیں تو ان کا مجھے نام یاد ہو گیا ہے. گلناز انصاری انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے پچھلے سنڈے ایپیسوڈ میں بھی سوال کیا تھا، اس وقت میں نے جواب نہیں دیا تھا. وہ حدیث میں نے چیک بھی کر لی ہے کہ نماز اور روزہ چھوٹنے کو نقصان دین فرمایا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب حیض اللہ کی طرف سے ایک فطری حالت ہے اور عورت اس میں اپنی مرضی سے نماز یا روزہ نہیں چھوڑتی تو پھر اس کو نقصان دین کو کس معنی میں سمجھا جائے؟ نقصان دین کا مطلب کیا؟ دین کا نقصان ہے.
عورت مان لیجیے 5 دن ناپاک رہے گی تو 5 دن کی نمازیں اس کی چھوٹ گئیں، ٹھیک ہے، اللہ اس پر اس کو اجر دے دے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو یہ دین کا نقصان ہے نا بھائی. کسی کا اگر کوئی نقصان ہو جائے ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ریفنڈ مل جائے گا، بعد میں اس کو وہ چیز مل جائے گی، لیکن اس وقت تو اس کا نقصان ہو گیا نا. سپوز کیجئے میرا یہ موبائل خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے 1 مہینے کے بعد نیا موبائل مل جائے گا، لیکن 1 مہینے تو میں موبائل کے بغیر رہا نا. تو یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ نے ٹھیک ہے اس نمازوں کا اجر اس کو دے دیا عورت کو، لیکن ظاہر سی بات ہے اس ٹائم میں مان لیجیے جن عورتوں کو، جو عورت ناپاک ہے، ایک عورت ناپاک نہیں ہے تو یہ جو عورت ناپاک ہے یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، دوسری عورت جو ناپاک نہیں وہ نماز پڑھ سکتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو کمپیئر کریں تو ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھ رہی ہے اس کو جو اجر ملے گا وہ دوسرا والا ہے، اور ان کو بغیر پڑھے اجر مل رہا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے نقصان تو ہے نا. تو نقصان دین کا مطلب صرف اتنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اس عورت کو جو پیریڈ ہے، حیض ہے، نفاس ہے، یہ جو چیزیں ہیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، اسی لیے اس پہ صبر کرنا اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ایک نقصان ہے، اس کو نقصان دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے نا. ایسے ہی یہ فرمایا کہ عورت کی گواہی وہ 2 عورتوں کی گواہی ایک کے برابر ہے، کیونکہ مجموعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے نا، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے مجموعی اعتبار سے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت مرد سے بہت زیادہ ذہین ہو، مرد سے بہت زیادہ قابل ہو، ایسا ہوتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے، جیسے مجموعی اعتبار سے، عمومی اعتبار سے اگر آل اوور دیکھا جائے تو اللہ نے فطری طور پر جو طاقت دی ہے وہ مردوں میں زیادہ دی ہے، عورتوں کو تھوڑا نازک بنایا، اور وہ نزاکت ہی عورتوں کے لیے خوبی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ رکھا کہ مہینے میں 5 دن، 7 دن، 8 دن، 10 دن عورتیں ناپاک رہتی ہیں. مردوں کو یہ نہیں ہے، مرد جو ہے نا وہ ناپاک ہوتے ہیں لیکن وہ غسل کر کے پاک ہو جاتے ہیں. تو اس معنی کر کے عورتوں کے اس نقصان کو دین کا نقصان قرار دیا کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے، یہ آزمائش ہے نا، آزمائش ہے. کسی کے اگر ایک آنکھ نہیں ہے ٹھیک ہے، اس کو آخرت میں اجر ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو وہ عیب ہے نا، دنیاوی اعتبار سے. تو ایسے ہی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دین کا نقصان ہے. باقی اللہ کی ذات سے امید ہے جس کے اندر جتنی چاہت، جتنی تڑپ دین کے لیے ہوگی، اللہ اس کو اس کے حساب سے اجر عطا فرمائے گا. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا سمپل سا. افضل خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب دہلی میں جامع مسجد ٹھیک ہے، وہاں میٹ اپ رکھ لیجئے. انشاءاللہ بالکل فائنل ہو چکا ہے، ڈن. بس اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تشریف لانا ہے. اچھا جی، عالمہ سرو یہ پوچھتے ہیں، کیا نام ہے، بس ایسی نام سمجھ میں آ رہا ہے. میرا ایک سوال ہے، ماموں کے بیٹے سے شادی ہو سکتی ہے؟ میرے ماموں کا بیٹا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر میرے گھر والے بول رہے ہیں کہ ماموں کے بیٹے سے شادی نہیں ہو سکتی، لڑکا اچھا ہے. ماموں کے بیٹے سے کزن سے شادی ہو سکتی ہے، اور آپ کے گھر والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کزن سے نکاح جائز ہے. تو گھر والے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، اب یہ تو گھر والوں سے ہی پوچھنا پڑے گا. باقی آپ گھر والوں کو سمجھائیے کہ ماموں کے بیٹے سے شادی ہو جاتی ہے، اور اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے، پھر دنیا کے، سماج کے، معاشرے کی وجہ سے کہیں کا چلن کچھ اور ہے، اس وجہ سے اس کو حرام سمجھنا، حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا، یہ غلط بات ہے. کزن سے شادی ہو جاتی ہے، کر دیجئے. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ بچے ہمارے جہاں شادی کرنا چاہیں، شریعت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم بتائیں بیٹا وہاں نہ کرو، بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، بچوں کو سمجھائیں. پھر بھی بچے نہ سمجھے تو ان کی پسند کے مطابق ان کی شادی کر دو، ٹھیک ہے. چلیے اگلا سوال ہے، کیڑے مکوڑوں کو الیکٹرک ریکٹ کے ذریعے مارنے کا کیا حکم ہے؟ اس پر میں نے آلریڈی ایک پوری کلپ بنائی ہے کہ مچھر مکھی کو جو الیکٹرک ریکٹ ہوتا ہے اس سے مارنے کی اجازت ہے، اس سے مارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیا غیر مسلم کو خون کا عطیہ دینا جائز ہے؟ غیر مسلم کو خون وغیرہ دیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ غیر مسلم جو آپ سے دشمنی نہیں رکھتے، آپ سے لڑائی نہیں لڑتے، یعنی ایمان والوں سے لڑائی نہیں لڑتے، دشمنی نہیں رکھتے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو ایسے تمام انسانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. چلیے جی، اگلا سوال ہے، کیا دوران نماز موبائل بند کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، موبائل بجنے لگتا ہے، تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ مان لیجئے موبائل بجنے لگا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھیے ایسے ہے نا، تو میں ایک ہاتھ سے
जेब में या जेब के बाहर से या जेब के अंदर हाथ डाल के मोबाइल को मैं बंद कर सकता हूँ। और अगर आप दोनों हाथों से बंद करने लगे, यूं करके आपने मोबाइल निकाला, इसको कहा जाता है अमले कसीर। यानी आप नमाज के अंदर कोई ऐसा एक्ट करें जिससे आप देखने वाला ये समझे कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। मैं अगर ऐसे मोबाइल देखने लगूँ तो कोई समझेगा नमाज पढ़ रहा हूँ, तो फिर ये नमाज मेरी फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। ठीक है, तो एक हाथ से मोबाइल बंद करने की इजाज़त है। कभी कभी मोबाइल पर लोगों के गाने लगे होते हैं और जीन्स के अंदर मोबाइल फंसा होता है, नहीं निकल रहा होता है, तो उस मौके पर आप नियत तोड़ दो और मोबाइल को निकालो, मोबाइल को बंद कर दो। क्योंकि नियत तोड़ के आप दोबारा नमाज पढ़ लोगे, लेकिन आपके गाने बजने की वजह से पूरी मस्जिद के नमाजियों की नमाज़ ख़राब होगी, और मस्जिद के अंदर गाना बजना ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसीलिए नमाज़ तोड़ो, मोबाइल को बंद करो। पहले एक मरतबा मैं जुमे की नमाज़ पढ़ा रहा था एक मस्जिद में, मुझे वो गाना आज भी याद है, आज भी याद है। जुमे का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ा रहा था जुमे की, और पहले वो चाइना के फ़ोन चला करते थे। चाइना का मोबाइल का स्पीकर कितना ख़तरनाक होता था आप लोग जानते हैं। अब जो है ना वो मोबाइल बजना शुरू हुआ किसी भाई साहब का, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। इतनी आवाज़ थी उनके मोबाइल में चाइना के, एक दिन वाला गाना, एक दिन तेरी बाहों में आऊँगा हो जाऊँगा, पूरी मस्जिद में जो है ना आवाज़ गूंज रही थी। वो मुझे लाइन भी याद हो गई आज तक, क्योंकि इतनी झुझलाहट मुझे आ रही थी। लेकिन मैंने ज़ब्त किया, सलाम फिरने के बाद मैंने समझाया। लोग गुस्सा होने लगे, मैंने कहा नहीं गुस्सा ना हो भाई, गुस्सा ना हो, समझाइए आप। मैंने समझाया, एक दिन आऊँगा तेरी बाहों में हो जाऊँगा, एक दिन, ऐसे वो गाना पूरी मस्जिद में। तो क्या होना चाहिए इस मौके पर? मोबाइल निकालो, दोनों हाथ से बंद कर दो। अब जुमे की नमाज में पूरी 2 रकात ख़राब हो गई लोगों की, लोग बहुत गुस्सा हुए उसके ऊपर। वो तो मैंने थोड़ा सा कहा कि नहीं छोड़ो यार, गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। किसी के साथ आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो वैसे ही दीन से लोग बहुत दूर हो रहे हैं और छोड़ देंगे। अपना भाई है, समझाओ इसे। अच्छा जी, क्या SMS के ज़रिए दी गई तलाक वाक़ई हो जाती है? देखो भाई, तलाक SMS के ज़रिए हो जाती है। जैसे किसी के तलाक देने से तलाक होती है, ऐसे ही SMS के ज़रिए भी तलाक हो जाती है, लिख के भी तलाक हो जाती है। अब बाज़ लोग बोलते हैं यार तलाक इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? दुनिया इम्तिहान की जगह है। वही फ्रूट्स होते हैं, वही पानी होता है, लेकिन उन्हीं फ्रूट्स को जब आप पानी में डाल के उबाल देते हैं, उसमें कुछ डाल देते हैं तो शराब बन जाती है। तो शराब भी तो सब इन्हीं चीज़ों से बनती है। तो ऐसे ही जैसे शराब हराम है, ऐसे ही तलाक भी अल्लाह ने दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है। कहा कि ये मत करो, ये कर सकते हो, कुछ उसूल और ज़ाब्ते बताएं, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो बस अल्लाह के बताए हुए उसूल हैं, अल्लाह के बनाए हुए ज़ाब्ते हैं। दुनिया इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान का मतलब ही होता है कि कुछ काम आसान होंगे, कुछ काम मुश्किल होंगे, तो इस मुश्किल काम को करना ही क्यों है? तो तलाक तो बहरहाल हो जाएगी। अच्छा जी, क्या ट्रैफ़िक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करना हराम है? देखो, ट्रैफ़िक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी आप करोगे, दूसरों को भी तकलीफ़ पहुँचेगी, आपको भी चोट लग सकती है, बाज़ लोगों की जानें तक चली जाती हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, दूसरों की भी जान जा सकती है ना। ओवर स्पीडिंग है, और साहब आजकल जो बुलेट में एक्स्ट्रा साइलेंसर लगा लेते हैं जो फट 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 ख़तरनाक पटाखे जैसी आवाज़ करता है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो शरई एतबार से तो ये गुनाह की बात है, और कानून के एतबार से ये एक जुर्म है। तो कानून के एतबार से जुर्म है और शरई एतबार से गुनाह है, और गुनाह से हर मुसलमान को बचना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिससे कोई कानून टूटे, कानून टूटेगा लोगों को तकलीफ़ होगी, जाहिर सी बात है। कोई कानून बना है, आप रेड लाइट को क्रॉस करो, लोगों को तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? तो गुनाह की बात है, इससे बचना चाहिए। क्या मेकअप पर वज़ू हो जाता है? देखो, मेकअप पर वज़ू हो जाएगा, लेकिन आजकल मेकअप कहाँ होते हैं? आजकल तो वो मेकअप सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, ऐसे पूरी लेयर्स हो रही होती हैं। मैं अपने रिलेटिव के एक प्रोग्राम में गया था, मेरी सारी कज़न्स आई हुई थी वहाँ, सब कह रही हैं आओ मुलाकात कर लो, मुलाकात कर लो, मुफ्ती साहब आप तो अब जो है बहुत बड़े मुत्तकी हो गए हो, आ जाओ मुलाकात के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं चला गया वहाँ शादी में। जब मैं वहाँ गया तो मैं अपनी कज़न्स को नहीं पहचान पा रहा था, अपनी खाला को नहीं पहचान पा रहा था। मैं कहने लगा मेरी खाला नहीं हो भाई आप। अपनी कज़न से मैं कह रहा था आप मेरी बहन नहीं हो, आप तो कोई और ही दिख रही हो, वो नहीं हो जिनको मैं बचपन से कभी देखता आ रहा हूँ। ये क्या लेयर्स लगा के रखी हैं? ये तो प्लास्टिक मेकअप चल रहा है। तो आजकल के मेकअप जो है ना वो प्लास्टिक मेकअप चल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आजकल जो शादियाँ टूट रही हैं वो मेकअप की वजह से टूट रही हैं, क्योंकि दुल्हन जो है ना वो दिखाई कुछ जाती है, जब घर आ जाती है मेकअप उतरता है तो वो कुछ और निकलती है। इस पर कितने मीम्स बन रहे हैं। तो भैया मेकअप जो है आजकल वो लेयर्स है, और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि मेकअप पर वज़ू करने से पानी जो है ना वो लेयर खाल के अंदर पहुंचता होगा, इसके अंदर वो ऊपर ही से फिसल जाता होगा। वो आजकल के मेकअप वाटर प्रूफ भी आने लगे हैं। तो वो देख लीजिए आपका मेकअप कौन सा है। बेहतर ये है कि आप वज़ू करने के बाद मेकअप करो, ठीक है, और मेकअप लिमिट तक रखो।
انلمٹ میک اپ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا موبائل فون اور لیپ ٹاپ پر گیم کھیلنا حرام ہے؟ تھوڑا بہت گیم کھیلنے تو منع نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت بھی مت کھیلو، کیونکہ لت لگ جاتی ہے، اور ایک بار گیم کی لت لگ گئی تو آدمی صبح سے شام تک گیم میں لگا رہتا ہے۔ گیموں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہیں، ٹائم برباد ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ کئی واقعہ تو اس سے بھی سننے کو ملے، طلاق تک ہو گئی ہے کہ آدمی جو آتا ہے تو صبح سے شام تک گیم ہی کھیلتا رہتا ہے، سنڈے آتا ہے تو گیم کھیل رہا ہے پورے دن، تو عورت نے غصے میں آ کے طلاق ہی دے دی، جا میں تو اس سے ڈیورس لیتی ہوں، اور جا کے کورٹ میں کیس ڈال دیا، ڈیورس ہو گئی۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں سکون سے گیم تو بھی کھیلوں گا۔ تو یہ گیم خراب چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تھوڑا بہت کبھی کبھار کوئی گیم کھیل لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات میں نے دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سنڈے ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا سنڈے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔